کچھ چل رہا ہے جی، ساتھ ساتھ پاکستان میں اکانومی مستحکم ہو رہی ہے. پاکستانی روپے کی قدر میں لگاتار استحکام ہے. آج ڈالر 277 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے. اور آج جی ایچ کیو میں بڑی ایکسیپشنل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور آرمی چیف نے ایک تو فلسطین پہ بات کی. بڑا اچھا اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی پاورفل وائس پیلسٹائن کے لیے اٹھے. ان کو ہماری ضرورت ہے, کچھ نہیں کر سکتے تو آواز تو اٹھائے نا. تو آرمی چیف نے ایک تو وہ اٹھائی, دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو غیر قانونی معاشی سرگرمی ہے نا, اس کے خلاف ہم حکومت کو اپنی کنٹینیوس مدد فراہم کرتے رہیں گے. خاقان نذیر صاحب, مجھے تھوڑا پالیٹکس سے ہٹ کے بتایا, پالیٹکس سے دوبارہ واپس آ جاؤں گا میں ولید صاحب کے ساتھ, کہ یہ اکانومی جو آ گئی ہے 277 روپے میں ڈالر جو آ گیا ہے, بیسکلی کیا یہ فوج نے کیا جو ہم نہیں کر پائے اس سے پہلے, اور کیا کرنا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور کتنا یہ اسٹیبلائزنگ رہے گا یا وقتی ہے؟ کامران صاحب, جب جولائی میں پاکستان نے IMF کا پروگرام سائن کیا تو ہماری یہ امید تھی کہ ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی دکھائی دے گی, پر ایسا نہیں ہوا. پاکستان میں ڈالرائزیشن ہوتی رہی, پاکستان کی جو گڈس تھیں وہ اوور دا بارڈر سمگل ہوتی رہیں, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اپنا جو فارمل اکانومی کی بجائے انفارمل سیکٹر ہے اس کو پنپنے میں مدد کرتا رہا, ایرانین آئل پاکستان آتا رہا اور لاس آف کانفیڈنس چلتا رہا. اس کو ریورس کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایکشن جو لیے گئے وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ ایک ڈالر کی مارکیٹ کریٹ ہوئی تھی جس میں نو یور کسٹمر نہیں ہو رہا تھا. وہ کامران صاحب سے نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کا ID کارڈ کیا ہے, وہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے, ہیلتھ کرنا ہے, بلکہ وہ آپ کو ڈالر ایک ہائٹنڈ ریٹ پہ روز 1 روپیہ بڑھتے ہوئے بیچ رہے تھے. سب سے پہلے وہ کام جو کاروبار تھا اس کو ختم کیا گیا. پھر سمگلنگ پہ ایک ہیوی ہینڈڈ ایکشن لیا گیا. 6.7 ارب ڈالر کی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ایکشنز لیے گئے, پلس کچھ پالیسی کام کیے گئے. تو جو ڈالر کی ڈیمانڈ تھی وہ کم ہو گئی, ڈالر کی سپلائی ایکسپورٹر نے بھی بیچا. صاحب, یہ تو اس میں ISI نے بڑا رول پلے کیا ہے یہ جو ڈالر مافیا کو کنٹرول کرنے میں. لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ اس حساب سے میکسیمم آپ کے خیال میں اگلے 6 ماہ میں ڈالر کتنا نیچے چلا جائے گا, کیونکہ ہمارا اربوں کا قرضہ بھی کم ہوا ہے فوج کی اکنامک ایکٹیویٹی سے. جی آبویسلی اگر آپ کا ڈالر ڈینومینیٹڈ 100 ارب کا ڈالر کا قرضہ ہے تو وہ اگر 300 پہ کیلکولیٹ کریں یا 306 پہ کریں یا 277 پہ کریں تو ایک فرق پڑتا ہے, کتنا جائے گا نیچے. پر سب سے بڑھ کے بات اب کیا ہوگا, دیکھیں ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی ایک لمٹ ہے, وہ ہو گیا. اب آپ کو اپنے پالیسی ایکشنز اور جو معیشت کا ڈھانچہ ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے. وہ کیا ہے؟ پاکستان کا اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ ہے وہ 7.6 ارب ڈالر کا ہے. یہ 1.5 مہینے کی امپورٹ کور کرتا ہے. یہ ابھی کمفرٹیبل نہیں ہے سچویشن. 30 ستمبر کا IMF کا جو ریویو ہے جو اس ٹارگٹس پہ بیسڈ ہے وہ کروانا سب سے زیادہ ضروری ہے. امید یہی کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ریویو ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے 5 ارب ڈالر کمرشل بینک سے, 9 ارب ڈالر آپ کو یاد ہے پلیج ہوئے تھے جب ہم گئے تھے جنیوا میں فلڈز کے لیے. بائی لیٹرل رول اوورز اگر ان سب کو ملائیں تو 24 ارب ڈالر اس سال ہم نے جمع کرنے ہیں رول اوورز ملا کر. اگر یہ ہم رقوم جمع کرتے رہیں اگین میرا کوشچن, یہ آپ نے صحیح بتا دیا کہ یہ پاکستان کے ریزروز یہ امپورٹ کا اتنا رہ گئے, ڈالر مزید کم ہوگا تو کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بینگ ریلائبل پرسن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں ڈالر کی کسی پرائز پہ کامنٹ کروں, پر میں یہ کامنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ڈالر ریزروز کو انٹیکٹ رکھیں گے اور بڑھائیں گے, IMF کے پروگرام میں رہیں گے, انٹر بینک میں ڈالر آتا رہے گا. پر اس وقت یاد رکھیے کہ 2 اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. آف کورس ایکسپورٹر جو ہے اس کی تھوڑی سی ہرٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے چیز, اس لیے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے پاکستان کا, وہ تو شو کر رہا ہے کہ وہ 103 پہ چلا گیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ ساتھ ساتھ کافی بڑی ایک کریکشن ہو گئی ہے. 28 دنوں میں 11% کی کریکشن ہے اس وقت انٹر بینک میں, اور 20% کی کریکشن ہے اوپن مارکیٹ. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ فوج کی اسسٹنس پھر کتنی ضروری ہے ایون آفٹر دا الیکشن جو گورنمنٹ آئے گی اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے, اسٹیبلٹی اور یہ ڈالر وغیرہ تو انہوں نے کنٹرول کیا. ایک تو یہ دیکھیے کہ آپ نے چونکہ اب ایک کاؤنسل بنا دی ہے, اس کو کانسٹیٹیوشن میں جگہ دے دی ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ SIFC
جو ہماری وہ کونسل ہے جو کہ انشور کرے گی ہول آف گورنمنٹ اپروچ اور وہ پاکستان کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے اس کو بہتر کرے گی, اور جو کلاگڈ آرٹریز ہیں بیوروکریٹک اور جو ہرڈلز ہیں اس کو تو فوج کا تو ان دا سینس اب آپ نے جو رول ہے ٹو سپورٹ دی وٹ ایور گورنمنٹ از ان پار وہ آپ نے ایک جسے کہیں گے اس کو ساتھ ملایا ہے. اور آپ کے نزدیک کتنا ضروری ہے فوج کا رول آپ کے نزدیک اکنامک معاملات میں؟ آپ کی ایز اے اکانومسٹ آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. کامران کین آئی سے دس, 3 طریقے ہیں ریفارم کے. ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارم ہے, ایک پالیسی کا ریفارم ہے, اور ایک ڈھانچہ یا سٹرکچرل ریفارم ہے. جو کی پلیئرز ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیٹیشنز ہیں, جوڈیشری ہے, اور سول جو اسٹیبلشمنٹ ہے. ان چاروں کو ایک طرف پل کرنا پڑے گا, اور جو اسٹیٹ کے باقی باڈیز ہیں نا ریگولیٹرز, ان کو بھی ایک ڈائریکشن میں پل کرنا پڑے گا. لارجر جو اکانومی کی چارٹر آف سرٹنٹی ہے اس کو بنا کے چلنا پڑے گا.